عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین کی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، مولا علی کا راز دلارا حسین ہیں، مولا علی کا راز دلارا حسین ہیں۔ اور اتنا بھی تو خیال نہ آیا یزیدیوں، اتنا بھی تو خیال نہ آیا یزیدیوں کہ سرکار دو جہاں کا نواسہ حسین ہیں، سرکار دو جہاں کا نواسہ حسین ہیں۔ اور بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہیں، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہیں، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہیں، مولا علی کا راز دلارا حسین ہیں۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ ہم سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم سب کے آقا و مولا اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و کرم میں جھوم جھوم کر
درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برادران اسلام، معزز و مکرم سامعین، آج انشاءاللہ تھوڑی دیر حضرت سیدنا امام حسن علی جدہ و علیہ السلام اور حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے تعلق سے آپ حضرات کچھ باتیں سماعت کریں گے، اس لیے کہ آج 8 تاریخ ہے اور شہادت کا بیان، شہادت کا ذکر اب مسلسل آج کی تاریخ سے لے کر اور اگلی جو باقی دن ہیں انشاءاللہ مکمل جاری رہے گا. برادران اسلام، قرآن مجید کی آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، رب کا ارشاد گرامی قرآن عظیم میں موجود ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ جنہوں نے رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رب کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خدا کی راہ میں جنہوں نے اپنے سروں کو کٹا دیا، جو شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنے سر کو رب کی رضا کے لیے جسم سے جدا کر دیا، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ زندہ ہی نہیں بلکہ قرآن میں اللہ گواہی دیتا ہے عند ربہم یرزقون، اور ان کو ان کے رب کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے. جو شہید ہو جاتے ہیں رب کی رضا کے لیے خدا کی راہ میں، قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، رب اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم انہیں مردہ مت کہنا، انہیں مردہ گمان مت کرنا، ان کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ مردہ ہو گئے، بلکہ قرآن ہمیں منع کرتا ہے کہ اے لوگو وہ زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ انہیں روزی بھی عطا کرتا ہے، رب انہیں روزی بھی دیتا ہے. برادران اسلام، ہم جن کا ذکر جمیل سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، حضرت سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسن علی جد، حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام و حضرت امام حسن کے تعلق سے میرے پیارے دوستو، جب ان دونوں شہزادوں کی ولادت ہوئی، جب یہ دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولائے کائنات جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کے یہاں 2 بچوں کی ولادت ہوئی ہے، 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام رکھ دیا جائے. میرے آقائے کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا نام شبیر و شبر رکھا، شبیر و شبر نام رکھ دیا. میرے پیارے دوستو، اور میرے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے شہزادے، میرے نواسے، میرے آنکھوں کے پھول ہیں، میرے دل کا سکون ہیں. جو ان سے محبت کرتا ہے سمجھ لو وہ رسول سے محبت کرتا ہے. رسول کے دل کو آرام، حضور کے قلب کو آرام اس بات سے ملتا ہے کہ جو حضرت امام حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں. میرے پیارے دوستو، آئیے بچپنے کا واقعہ سماعت کرتے چلے. حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں شہزادوں نے ماں کے یہاں گھر پر تختیاں لکھی، کچھ اپنے تختی میں دونوں نے لکھا. لکھنے کے بعد ماں کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے پاس گئے اور کہا اے میری ماں، یہ بتا دو کہ بھائی حسن کی لکھاوٹ اچھی ہے یا حسین کی تحریر اچھی ہے. اے میری ماں، تم انصاف کر دو کہ ان دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی لکھاوٹ اچھی ہے. میرے پیارے دوستو، حضرت فاطمہ زہرا نے سوچا اگر میں کسی ایک بچے کے کہہ دیتی ہوں کہ تمہاری اچھی ہے
تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ماں نے کہا جاؤ اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، مولائے کائنات کے پاس چلے جاؤ، وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ جس کی تحریر کو، جس کی لکھاوٹ کو اچھی کہہ دیں گے سمجھنا اس کی تحریر اچھی ہے، اور جس کی نہیں کہیں گے اس کی اچھی نہیں ہے۔ دونوں بچے اپنے باپ مولائے کائنات کے پاس جاتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی تختیاں اپنے باپ حضرت مولائے کائنات کے سامنے رکھ دی اور کہا اے میرے والد یہ بتا دو کہ ہم دونوں میں لکھاوٹ کس کی اچھی ہے، تحریر کس کی بہتر ہے۔ مولائے کائنات نے بھی سوچا کہ اگر ایک کو کہہ دیتا ہوں تو دوسرے کے دل شکنی ہوگی، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، لہٰذا حضرت مولائے کائنات نے بچوں سے فرمایا بیٹا ایسا کرو کہ اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ، حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں چلے جاؤ، رسول اعظم کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ رب نے انہیں فیصل بنایا ہے، رب نے انہیں فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، رب نے انہیں عدل و انصاف کرنے والا بنایا ہے۔ ان سے بہتر دنیا میں نہ کل کسی نے عدل و انصاف کیا تھا اور نہ قیامت تک کوئی کرنے والا آئے گا۔ ایسا کرو اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ دونوں بچوں نے تختیوں کو اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نبی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹو کیوں آئے ہو؟ حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کیا نانا جان ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھا ہے، ہم دونوں بھائیوں نے کچھ لکھا ہے، یہ بتا دیجئے کہ ہمارے دونوں بھائیوں میں کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور کیا کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، معاملہ بہت جو ہے نازک ہے، اگر میں ایک کی کہہ دیتا ہوں تو دوسرے کو دل آزاری ہوگی، اور اگر دوسرے کی کہہ دیتا ہوں تو پہلے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں، میں کس کی کہہ دوں کہ اچھی ہے؟ ادھر نواسے شہزادے ضد پر اڑے ہیں کہ نانا بتاؤ کس کی تحریر اچھی ہے، نانا بتاؤ کس کی تحریر اچھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو میں تم دونوں کی تحریر کا لکھاوٹ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سیب آیا، میرے آقا نے فرمایا اپنی اپنی تختیاں زمین پر رکھ دو، میں اس سیب کو آسمان پہ اچھالوں گا، میں اس سیب کو آسمان پر پھینکوں گا، یہ سیب جس کی تختی پر گر گیا سمجھ لینا اس کی تختی اچھی ہے، اس کی لکھاوٹ اچھی ہے، اس کی تحریر اچھی ہے۔ دونوں شہزادوں نے اپنی تختیوں کو زمین پر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں سیب کو لیا اور لینے کے بعد آسمان کی طرف سیب کو پھینک دیا۔ حضور کا سیب آسمان کی طرف پھینکنا تھا، میرے آقا نے جب سیب کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا تو سیب بالکل صحیح سلامت تھا، سیب پورا تھا، لیکن میرے دوستو جب وہ سیب آسمان سے زمین پہ گرا تو دو حصوں میں ہو گیا، ایک حضرت امام حسن کی تختی پر گرا، ایک حضرت امام حسین کی تختی پر گرا۔ میرے آقا نے جب دیکھا تو حضور مسکرائے، شہزادوں نے پوچھا، نواسوں نے پوچھا ارے نانا جان آپ نے تو سیب پورا پھینکا تھا، سیب کٹا ہوا نہیں تھا، یہ سیب کس نے کاٹ دیا؟ سیب کے دو حصے کیسے ہو گئے؟ میرے حضور نے فرمایا بیٹا تم دونوں کی تختیاں اچھی ہیں، اس کو میں نے صحیح سلامت سیب کو پھینکا تھا، لیکن اوپر سے نیچے آتے وقت جبریل امین نے اسے دو حصوں میں کاٹ دیا اور ایک تمہاری تختی پر گرا، ایک تمہاری تختی پر گرا۔ اللہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین بھی یہ دونوں مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کے تارے ہیں، آپ کے جینے کے سہارے ہیں، اور مولائے کائنات حضرت فاطمہ زہرا کے نور نظر ہیں۔ میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، وہ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شہزادے رسول جن کا ذکر جمیل ہم تمام لوگ اس ماہ مبارکہ میں سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن علی جدہ و علیہ السلام کو جب امامت و خلافت ملی، حضرت مولائے کائنات کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کو
مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنایا گیا، حضرت امام حسن کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنایا گیا تو بغاوت شروع ہو گئی، آپس میں مسلمان کے گٹ بٹنے لگے، لوگوں نے اپنے اپنے گٹ بنا لیے، کسی نے 1000 لوگوں کا گٹ بنایا، کسی نے کچھ لوگوں کا بنایا، اور حضرت امام حسن کے خلاف کچھ لوگ ہونے لگے، لیکن وہ رسول کے گھر والے ہیں، وہ آل نبی ہیں، اہل بیت ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ معاملہ مدینہ منورہ میں جو عزت و عظمت کی جگہ ہے، جہاں پر حضور جلوہ گر ہیں، میرے آقا کی آرام گاہ ہے، اس شہر مبارک میں جب لوگوں کے دل آپس میں بٹنے لگے، لوگوں میں آپس میں نفاق پیدا ہونے لگا، لوگوں میں آپس میں دوریاں ہونے لگی، حضرت امام حسن نے تمام لوگوں کو بلایا، کہا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم تمہاری امامت و خلافت کو قبول نہیں کرتے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کچھ ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ حضرت امام حسن علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امامت و خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا اور کہا جاؤ، میں نے انہیں مسلمانوں کا امیر و خلیفہ بنا دیا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسن علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت و خلافت جتنے دن چلی ہے، مسلمانوں کو اس میں اتنی فلاح و بہبودی ہوئی ہے، لیکن میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسن و حسین ہیں جن کی شان رب نے بڑی بلند و بالا کی ہے۔ ہم سبھی نے سنا ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، چھوٹی سی عمر ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، حضور امامت فرما رہے ہیں، پورا مدینہ اور مدینے کے لوگ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسین گھر سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد مسجد نبوی میں آتے ہیں، کیا دیکھا کہ نانا سجدے میں ہیں، رب کی بارگاہ میں حضور نے اپنے سر کو رکھ رکھا ہے۔ حضرت امام حسین صف کو چیرتے ہوئے صفوں کے بیچ سے جاتے ہیں اور حضور کے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین جب حضور کی پشت پر بیٹھ گئے، حضور کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا، یعنی تاریخ میں آیا ہے کہ میرے آقا نے اس وقت جب حضرت امام حسین سجدے کی حالت میں حضور کے پشت پر سوار ہو گئے تھے، میرے آقا نے اس سجدے کے عالم میں 72 مرتبہ رب کا نام لیا تھا۔ تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین ابن علی جب نبی کے پشت پر سوار ہوئے، حضور نے 72 مرتبہ رب کی تعریف اور رب کی تسبیح بیان کی، تو میرے آقا نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ حسین کربلا میں 72 لوگوں کے ساتھ جانے والا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام حضور کے پشت مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، حضور نے سجدے کو طویل کر دیا، میرے آقا نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا کہ حسین ابن علی گر جائیں گے، انہیں چوٹ لگ جائے گی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کئی صحابیوں نے سجدوں سے سروں کو اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کیا کوئی نبی پر کوئی وحی تو نہیں آ گئی ہے، خدا کا پیغام تو نہیں آ گیا ہے، جبریل امین رب کا کلام تو نہیں لے کر آ گئے ہیں، جو میرے رسول نے، میرے آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ حضرت امام حسین جب پشت نبی سے اتر گئے، میرے نبی نے سجدے کو مکمل کیا، حضور نے نماز کو مکمل کیا۔ تاریخ میں ہے کہ حضور نے نماز نہیں دہرائی، یہ نہ فرمایا کہ میرا نواسا میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا، نماز پڑھ لی جائے، نماز واپس پڑھ لی جائے، ورنہ دنیا کا دستور ہے، شریعت اور اسلام کا قانون ہے کہ اگر ہم نے کسی کی وجہ سے جان بوجھ کر نماز میں تاخیر کر دی، نماز میں دیری کر دی، تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہمیں نماز کو دہرانا واجب ہے، ہم روک نہیں سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا شاہد و گواہ ہے، حسین ابن علی نبی کے پیٹھ پر بیٹھے، حضور نے نماز کو مکمل کیا۔ میرے آقا نے کسی کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس لیے کہ ہم سب کے داتا، ہم سب
کے ماوا ملجا حضور سرکار غریب نواز نے جب اس منظر کو دیکھا تو غریب نواز پکار اٹھے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین کی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ اگر دین ہے تو حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہیں، شہنشاہ حسین ہیں، جس نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، بلکہ یہ ہے کہ حقانیت کی دلیل بھی امام حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت امام عالی مقام سید الشہداء کی ذات مقدسہ کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ اگر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اگر مسجد میں آتے اور میرے حضور اگر خطبہ دیتے اور حضرت امام حسین اگر بچپنے کی عالم میں کہیں لڑکھڑا کے گر جاتے، حضور خطبہ روک کر اور حضرت امام حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے ہیں لوگوں، یہ میرا بیٹا جو ہے میں نے جسے اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جس کے اشارے پر نوجوان جنت میں جائیں گے۔ امام حسین کا جس کی طرف اشارہ ہوگا اسی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جس کی طرف ان کا اشارہ نہیں ہوگا وہ جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدسہ اور آپ کی ذات سبحان اللہ کتنی بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کے لڑکے اور حضرت امام حسین سے آپس میں کچھ کہا سنی ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے لڑکے کو کہا کہ تیرا باپ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ سے جا کر تمہاری شکایت کروں گا، اے حسین ابن علی تم نے ہمیں مارا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کیا ہے، میرا باپ اس سمے امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، انہی کے ہاتھ میں تخت و تاج ہے، انہی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، انہی کے ہاتھ میں پاور ہے، میں جا کر اپنے باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، میں جا کر اپنے باپ سے تمہاری شکایت کروں گا کہ تمہیں سزا دی جائے۔ حضرت امام حسین نے جب ان کے زبان سے ان باتوں کو سنا، آپ نے فرمایا تم کیا بات کرتے ہو، ارے تمہارا باپ بھی ہمارے نانے کا نوکر ہے، سبحان اللہ، تمہارا باپ بھی ہمارے نانے کا ہی کلمہ پڑھتا ہے، اگر تمہارے باپ کو یہ بادشاہت ملی ہے تو یہ میرے نانا کا صدقہ ہے، تاج و تخت ملے ہیں میرے نانا کا صدقہ ہے، اسلام کی خلافت ملی ہے یہ میرے نانا کا صدقہ ہے، ارے تم کیا، تمہارا سارا گھرانہ میرا اور میرے نانے کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین نے جب یہ کہا تو حضرت فاروق اعظم کے بچے کو بہت غصہ آیا اور اس نے جا کر اپنے باپ حضرت عمر فاروق اعظم سے یہ شکایت کی کہ اے میرے باپ، امام حسین ابن علی ایسی ایسی بات کہہ رہے تھے، اس طرح کی باتیں کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا بیٹا کیا انہوں نے کہا ہے؟ کہا ہاں ہاں کہا ہے۔ کہا چلو مجھے لے کر چلو۔ حضرت فاروق اعظم اپنے بچے کو لے کر مسجد نبوی میں آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت امام حسین بھی وہاں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اے حسین بیٹا کیا تم نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں نے ہی یہ کہا ہے۔ کہا یہ تم لکھ کر دے سکتے ہو؟ کہا ہاں ہاں میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک لکھنے کا سامان منگوایا اور حضرت امام حسین کی ہاتھوں میں سیاہی اور وہ سامان لکھنے کا جس پر لکھنا تھا وہ دے دیا اور کہا یہی بات لکھ دو۔ حضرت امام حسین نے وہی بات لکھ دی اور حضرت فاروق اعظم لے کر چلے گئے۔ جب مسلمانوں نے مسجد میں یہ لکھواتے ہوئے دیکھا تو کہا اے امیر المومنین تم نے حسین ابن علی کے ہاتھوں سے یہ کیوں لکھوایا؟ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں میری وصیت سن لو، جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں حسین ابن علی کا لکھا ہوا یہ خط رکھ دینا، اسی خط کی بدولت اللہ تعالی فاروق اعظم کی مغفرت بھی فرما دے گا، رب اسے جنت بھی دے دے گا۔
میرے دوستو، وہ حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مقدسہ ہے، جن کی ذات بڑی بلند و بالا ہے، یہ نہ کہا جائے، بلکہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی، جس وقت حضرت امام حسین دنیا میں تشریف لائے تھے، میرے نبی کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا، حضور کو خبر ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر نبی یہ جانتے کہ ان کا نواسہ کربل کے میدان میں شہید ہو جائے گا، کربلا کی وادی میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، تو حضور اسے بچا لیتے، حضور اسے شہید نہ ہونے دیتے، حضور اسے بچا لیتے۔ لیکن میرے دوستو، میرے رسول کو سب کچھ معلوم ہے، حضور کو سب باتوں کا علم ہے، میرے آقا سے کسی بھی چیز، اللہ نے کسی بھی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے، حضور کو ساری باتوں کا علم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی، حضور پیدا ہوئے، میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین مٹی لے کر آئے، مٹی لے کر آئے، میرے نبی نے فرمایا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ اے جبریل یہ مٹی کہاں کی لے کر آئے ہو؟ میرے آقا نے جب حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹی کربلا کے میدان کی ہے، شہر کوفہ ہے، ملک کا نام عراق ہے، جگہ کا نام کربلا ہے، یہ وہاں اس میدان کی مٹی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ میرے حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ جبریل کہتے، یا رسول اللہ، ایک وقت آئے گا کہ جسے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، آپ کی آنکھوں کا پھول ہے، اسی کو اسی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اسی کربلا کے میدان میں ان کو شہادت دے دی جائے گی، اور شہادت دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آپ کا ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، آپ کے ہی نام کو لینے والے ہوں گے، وہی لوگ آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت جبریل امین نے وہ مٹی حضور کو دے دی، نبی کو دے دی، لیکن اس کے بعد تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملے گا آپ کو دیکھنے کو، آپ کو کسی کتاب میں یہ پڑھنے کو نہیں ملے گا کہ جب جبریل نے یہ خبر سنائی کہ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کی زندگی کے لیے دعا کی ہو، نہ بلکہ میرے آقا نے دعا کی، اے میرے رب، اگر تیری یہی مرضی ہے تو حسین کو استقامت عطا فرمانا، حسین کو صبر و تحمل عطا فرمانا، حسین کو صبر عطا کرنا، اور حسین کو تیرے دین کے تحفظ کے لیے مولا جو بھی مشکل وقت آئے اس پر حسین کو استقامت عطا کرنا۔ میرے رسول نے یہ دعا فرمائی، حضور نے زندگی بچانے کی دعا نہیں کی۔ اگر میرے نبی زندگی بچانے کی دعا کر دیتے تو خدا کی قسم 22,000 یزیدی کا 22 لاکھ یزیدی بھی ہوتے تو حسین ابن علی کو شہید نہیں کر پاتے۔ میرے دوستو، میرے حضور کو پہلے ہی پتہ چل گیا، رسول کی بارگاہ میں جبریل امین کربلا کی مٹی لے کر آ گئے، ابھی حسین ابن علی پیدا ہوئے، حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے، میرے نبی کو پتہ چل گیا، میرے رسول نے وہ مٹی اپنی پھوپھی کو دے دیا، اور دینے کے بعد کہا، اے پھوپھی یہ مٹی رکھ لینا، جس دن یہ مٹی لال ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، سمجھ لینا اس دن میرا نواسہ کربلا کی وادی میں شہید ہو گیا۔ میرے دوستوں، تو میرے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے، اپنے نواسے کی زندگی کو بچانے کے لیے رب کی بارگاہ میں کبھی دعا نہیں کیا، بلکہ جب بھی دعا کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھایا تو استقامت کے لیے دعا کی، صبر و تحمل کے ساتھ رب کے راستے پر رضائے الہی کے لیے پھر اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ کھڑے رہیں اور اسی پر قائم و دائم رہے۔ میرے رسول نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اور حسین ابن علی نے اس دعا کو سچ ثابت کر کے دکھایا کربلا کے میدان میں کہ جانیں گئیں تو جاتی رہیں، لوگوں ایک ایک کر کے ہمارے گھر سے سب کٹ گئے، لیکن برداشت کیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو لٹنے سے بچا لیا۔ میرے دوستوں، وہ حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے، جن کی زندگی اور جن کے عجائب اور جن کے کرامات بے شمار اور بے پناہ ہیں، ان کی شان اور ان کی عزت و عظمت دنیا کا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔
ہر انسان اپنی غلامی و خراج کے طور پر اپنے آقا کو یاد کرتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جب آپ ایک مرتبہ بازار میں گئے اور بازار میں جانے کے بعد آپ نے سبزی خریدی۔ سبزی خریدنے کے بعد ایک سبزی خریدی، جو جس کے یہاں سے خریدی اس سے مول بھاؤ کیا۔ مول بھاؤ کرنے کے بعد اسے پیسے دے دیے، اور اس کے بعد اس کے ترازو میں کچھ ایک آدھ دو پتے آپ کے لگ گئے تھے جو اس نے نہیں ڈالا۔ آپ نے کہا یہ بھی ڈالو، اس نے ڈال دیا۔ کہا اے حسین ابن علی، ہم نے سنا ہے تمہارا گھرانہ بڑا سخی ہے، تم سخی گھرانے کے ہو، تمہارے گھر کے لوگ سخی ہیں۔ تمہارے والد کے یہاں بھی کوئی جاتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، جو جاتا تھا اس کا دامن مرادوں سے بھر دیا جاتا تھا، اس کا دامن مرادوں سے پر ہو جاتا تھا، اور آپ ایک پتے کے لیے ہم سے بحث کر رہے ہیں۔ مولا حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا حق ہے، میں نے تم سے خریدا ہے، میں نے اس پر تمہیں پیسہ دیا ہے، تمہیں اجرت دی ہے، یہ حصہ ہے میرے، اس میں ڈال دو۔ اس نے ڈال دیا۔ جب بازار میں نکلے تو مانگنے والے نے صدا لگائی، مانگنے والے نے آواز لگائی، ہے کوئی خدا کا بندہ جو میری مدد کر دے، ہے کوئی رب کا بندہ جو میری مدد کر دے۔ تمام لوگوں نے، جن کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لوگوں نے دیا۔ لوگوں نے پوچھا اے مانگنے والے سائل یہ بتا تو کیوں مانگتا ہے، مانگنے کی تیری کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں بچی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، بظاہر میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی کر دوں، اسی لیے میں مانگ کر، میں سائل بن کر تمہارے بیچ آیا ہوں۔ رب کے لیے، اللہ کے واسطے میں تم سے مانگتا ہوں میری مدد کرو تاکہ میری بچی کی شادی ہو جائے۔ اس بازار میں جن جن لوگوں سے جو بن سکا سب نے اس سائل اور فقیر کی مدد کی۔ اس میں سے کسی نے بتایا کہ مانگنے والے وہ سامنے تیرے جو جا رہے ہیں وہ حسین ابن علی ہیں، بڑے سخی گھرانے کے ہیں، ان کا گھرانہ مشہور ہے سخاوت میں، یہ ان کے یہاں جو مانگتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے، اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جا کر سوال کرتا ہوں۔ وہ دوڑتے ہوئے گیا۔ حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام بازار سے نکل رہے ہیں، وہ جاتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد اس نے کہا اے حسین ابن علی، میں بڑا غریب آدمی ہوں، مزدور و مجبور ہوں، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے رشتے آ رہے ہیں، اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس بظاہر دنیا کے مال و دولت نہیں ہے کہ میں جس سے اپنی بچی کی شادی کر دوں۔ میں نے اس بازار میں صدا لگائی، اس بازار میں آواز لگائی، تمام لوگوں نے میری مدد کی، تمام لوگوں نے مجھے جو کچھ ان سے ہو سکا لوگوں نے میری امداد کی، لیکن کسی نے آپ کا نام بتا دیا کہ آپ تو رسول کے گھر والے ہیں، رسول کے اہل بیت ہیں، علی کے لال ہیں، فاطمہ زہرا کے نور نظر ہیں، حضرت امام حسن کے دل کے سکون ہیں، آپ کی بارگاہ میں جو سائل سوال کرتا ہے، جو فقیر مانگتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے، لہٰذا میرے دامن کو بھی بھر دیا جائے۔ حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جیب سے 500 اشرفیہ نکالی اور اس فقیر کو دے دیا، اس سائل کو دے دیا۔ جب یہ ماجرا اس دکان والے نے دیکھا جس کے یہاں سے آپ نے سبزی خریدی تھی، ایک پتے کے لیے اس سے بحث کیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے 500 اشرفیہ اس فقیر منگتے کو دے دیا اور ایک پتے کے لیے مجھ سے بحث کر رہے تھے، وہ بھاگتے ہوئے گیا۔ اسے چین و سکون نہیں ملا، اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے حضرت امام حسین کے پاس پہنچا اور کہتا اے امام حسین رکو، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے بول۔ وہ کہتا ہے ابھی آپ سے سائل نے سوال کیا، آپ سے مانگنے والے نے کچھ مانگا، آپ نے بلا جھجک، بنا دیر کیے ہوئے، بنا کچھ سوچے اور سمجھے ہوئے اپنی جیب سے 500 اشرفیوں کو نکال کر اس منگتے اور فقیر کو دے دیا۔ لیکن یہ بتاؤ جب آپ میری دکان پر سامان خرید رہے تھے ایک پتے کے لیے آپ نے بحث کیا۔ حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں میں رسول کا گھر والا ہوں، میں نے رسول کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کی ہے، میں نے اپنے نانا
زمانہ سے پڑھا ہے، آج اگر تو میرا حق مار لیتا اور میں اس کو دیکھ کر تجھے نہ بتاتا تو کل تو بھی اللہ کی بارگاہ میں تیری بھی پکڑ ہوتی اور میری بھی پکڑ ہوتی۔ میں نے اس گناہ سے تجھے بچایا ہے اور تجھے نیک کام کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، وہ حضرت امام عالی مقام سید الشہداء کی ذات مقدسہ ہے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بے پناہ اور بے شمار کرامات اور بے پناہ بے شمار فضائل و مناقب سے نوازا ہے۔ اتنی فضیلتیں، اتنے مناقب کہ خدا کی قسم ہم تمام اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ہر خدا کے نیک بندے کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، ہم سبھی کو یاد کرتے ہیں، لیکن جو کام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا، نہ وہ کوئی کل کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا۔ وہ کارنامہ، اس کام کو آپ نے انجام دیا جس کام کو انجام دینے کے لیے اچھے اچھے لوگ ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، عزیز ساتھیوں، حضرت امام حسن نے جب اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی، یہ بھی بزرگ ہو گئے، یہ بھی عمر دراز ہو گئے۔ ان کا بیٹا جو یزید تھا، یزید کو آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے یزید کے سامنے کچھ وصیت لکھوائی۔ اس وصیت میں یہ لکھا تھا، اے یزید، اگر میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے تو اہل بیت کو کھلانا، بعد میں خود کو کھانا۔ پہلے اہل بیت کو نئے جوڑے پہنانا، پھر بعد میں پہننا۔ پہلے اہل بیت کا خیال رکھنا، بعد میں اپنا خیال رکھنا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ نبی اور اہل بیت کے صدقے ہی میں دیا ہے، انہی کے وسیلے سے ملا ہے۔ میرے پیارے دوستو، لیکن چونکہ یزید ایک پلید انسان تھا، ایک خبیث قسم کا انسان تھا، جس کے ذہن میں شیطان بسا ہوا تھا، جس کے دماغ میں شیطان بسا ہوا تھا، اس نے باپ کے ڈر کے مارے وصیت لکھ لیا، خط کو لکھ لیا۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، یزید اب خلافت کی کرسی پر بیٹھا، امامت کی کرسی پر بیٹھا، خلیفہ اور لوگوں مسلمانوں کا امیر بن گیا، تو اس نے سب سے پہلے پورے شہر میں یہ ڈگی دلوائی کہ تمام لوگوں سے کہو کہ اب چونکہ میرا باپ تو رہ نہیں گیا ہے، میرا باپ مر گیا ہے، اب میں مسلمانوں کا امیر و خلیفہ بن گیا ہوں۔ اس نے دمشق کی جامع مسجد میں اعلان کیا کہ لوگوں، آج کے بعد میں تمہارا امیر اور خلیفہ ہوں، میں تمہارا امیر و خلیفہ ہوں، جو میں کہوں گا وہ تم لوگ ماننا، جس چیز کو میں کہوں گا اس کو تم لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ تمام لوگوں نے اس کے ڈر کے مارے سب نے سروں کو جھکا دیا، سب نے سروں کو جھکا دیا۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، لیکن چونکہ یزید کی زندگی کا جو پرانا حصہ تھا اس میں اس کے گناہ ہی گناہ تھے، اس نے شراب کو عام کر دیا، زنا کو عام کر دیا، سود کو عام کر دیا، چوری کو عام کر دیا، یعنی وہ گناہ کبیرہ جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، جن کے حرمت کی دلیل قرآن میں آئی ہے، جن کے حرام ہونے کی دلیل قرآن میں آئی ہے، وہ ایسے کاموں کو یزید نے جائز کر دیا۔ یزید نے اسے اچھا بتایا اور کہا تم لوگ بھی یہ کیا کرو، تم لوگ بھی شراب پیا کرو، تم لوگ بھی زنا کیا کرو، تم لوگ بھی چوریاں کیا کرو، تم لوگ بھی سود کھایا کرو۔ ایسے کام جب اس نے اپنے سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں جائز قرار دے دیے، اور اس سے پہلے اس کی زندگی تھی کہ وہ دارو پیتا تھا، وہ دارو باز تھا، وہ نشے کا عادی تھا، ایسے ایسے فعلے، ایسے ایسے افعال قبیحہ اس نے کیے تھے۔ جب یہ معاملہ مدینہ منورہ میں حضرت امام عالی مقام
کی بارگاہ تک پہنچا، میرے امام کے پاس پہنچا کہ اب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی جگہ پر امامت و خلافت کی ذمہ داری ان کے بیٹے یزید نے سنبھال لی ہے، اور اس نے اپنی امامت و خلافت کے لیے جگہ جگہ اپنے لوگوں کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں سے میری بیعت لو، لوگوں سے میری امامت کو قبول کراؤ، لوگوں سے میری خلافت کو قبول کراؤ، اور جو میری امامت و خلافت نہ مانے اس کو سزا دو، اس پر ظلم و زیادتی کرو، اس پر ظلم و ستم ڈھاؤ، یعنی اتنا ظلم و ستم ڈھاؤ کہ جب تک وہ یزید کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ نہ مان لے تب تک اس پر ظلم کرتے رہو۔ میرے امام عالی مقام کو مدینہ منورہ میں جب اس بات کی خبر چلی، میرے امام کو پتہ چلا، تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، آپ کو بڑا رنج ہوا کہ بتاؤ ایک خدا کا نیک بندہ حضرت امیر معاویہ چلے گئے، ان کا نالائق نکما شرابی جواری عیاش بیٹا یزید اسلام کی خلافت سنبھالنے کے لیے کرسی سلطنت پر کھڑا ہو گیا ہے، کرسی سلطنت پر بیٹھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جب بات ہم تک آئے گی تو ہم دیکھیں گے، جب بات ہم تک پہنچے گی ہم دیکھیں گے۔ میرے پیارے دوستو، یزید نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے آس پاس جو ملک ہیں ان ملکوں میں ایسا کون سا شخص ہے جو میری خلافت کو نہیں مانے گا، جو میری خلافت کو ٹھکرا دے گا، جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، جو مجھے مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ نہیں مانے گا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا یزید پوری اس علاقے میں کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں، حسین ابن علی تیری خلافت نہیں مانیں گے، حسین ابن علی تجھے امام نہیں مانیں گے، حسین ابن علی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس نے کہا کیسے نہیں پڑھیں گے، پاور میرے پاس ہے، فوجی میرے پاس ہیں، سپاہی میرے پاس ہے، بادشاہت کی کرسی میرے پاس ہے، لوگوں کا ہجوم میرے پاس ہے، تاج و تخت میرے پاس ہے، تلوار و تیر میرے پاس ہیں، گھوڑے اور سپاہی میرے پاس ہیں، کیسے نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے تو زبردستی منوائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، جب اس کے ساتھیوں نے یہ کہا تو یزید نے ایک خط لکھا، خط لکھنے کے بعد گورنر کے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ اے گورنر مدینہ، میں یزید بن امیر معاویہ تجھے اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ بنا دیری کیے ہوئے، بلا تاخیر کیے ہوئے حسین ابن علی سے میری خلافت لی جائے، میری امامت کو قبول کرایا جائے۔ اگر امامت و خلافت قبول کر لیتے ہیں تو انہیں مدینہ میں رہنے کے لیے جگہ دیا جائے، مدینہ میں رہنے کی اجازت دی جائے، اور اگر نہیں میری امامت و خلافت کو منظور کرتے ہیں تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جائے۔ میرے پیارے دوستو، یزید نے یہ خط لکھا دمشق سے، اس کے بعد وہ خط چلتے چلتے کئی مہینوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ مدینہ منورہ وہ یزید کا خط پہنچا۔ جب گورنر مدینہ نے یزید کے خط کو دیکھا تو بڑا حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا اب دو خاندانوں میں خون بہے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپس میں لوگوں میں خون بہے، لیکن چونکہ اس نے جس آدمی کو بھیجا تھا اس میں اس کا ایک جاسوس بھی تھا، اس نے کہا تھا کہ مدینہ کے گورنر پہ نظر رکھنا کہ وہ حسین ابن علی سے میری خلافت کو منواتا ہے یا نہیں منواتا ہے، خلافت کو قبول کراتا ہے یا نہیں کراتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، جب اس گورنر کو اس بات کا علم ہوا، پتہ چلا کہ یزید نے خط کے ساتھ ساتھ میں ایک جاسوس کو بھی بھیجا ہے، وہ گورنر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیغام بھیجتا ہے کہ حسین ابن علی، میں تمہیں بلاتا ہوں، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس نے چند سپاہی بھیجا، حضرت امام حسین کے گھر وہ سپاہی آتے ہیں، آنے کے بعد دروازے پر دستک دی، دستک دینے کے بعد آپ نے دروازے کو کھولا، فرمایا کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم مدینے کے گورنر کے یہاں کام کرتے ہیں، وہاں کے سپاہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے گھر کیوں آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ مدینے کے گورنر نے آپ کو بلایا ہے، اپنے گورنر ہاؤس میں آپ کو بلایا ہے، چلیے وہاں آپ چلیے، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے امام عالی مقام سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھ میں بھی دو چار ساتھیوں کو لیا، اور لینے کے بعد فرمایا کہ چلو گورنر مدینہ سے بات کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ میرے امام نے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے کہا میں گورنر کے گھر میں اکیلے جاؤں گا، لیکن اگر میری آواز اونچی دیکھنا تو
تم لوگ بھی چلے آنا، اگر میری آواز اونچی ہو تو تم لوگ بھی اس گھر میں داخل ہو جانا۔ آپ نے 4-5 ساتھیوں کو لیا اور مدینے کے گورنر کے پاس گئے، اور جانے کے بعد آپ سے اس مدینے کے گورنر نے یزید کی وہ خط، یزید کی وہ چٹھی پڑھ کر سنائی جس پر اس نے اپنی امامت و خلافت کا ذکر کیا تھا، اپنی بات لکھی تھی کہ اے حسین ابن علی، میں یزید بن امیر معاویہ، میں تمہیں اس بات کے لیے کہتا ہوں کہ اب تم آج کے بعد میری امامت و خلافت کو قبول کر لو، کیونکہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی جگہ پر میں مسلمانوں کا امیر و خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہوں، میں مسلمانوں کا بادشاہ بن گیا ہوں، اس لیے آج سے جو میں کہوں گا وہ تم کو ماننا ہوگا، میری حکومت میں تمہیں رہنا ہوگا تو میری بات کو ماننا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں جو خط میں لکھی تھی وہ مدینے کے گورنر نے حضرت امام عالی مقام کو پڑھ کر سنائی۔ آپ نے اسے سنا اور فرمایا کہ اے گورنر مدینہ، تو جانتا ہے کہ میری رگوں میں مولائے کائنات کا خون ہے، میرے جسم میں فاطمہ زہرا کا وہ پاک دودھ ہے، میرے جسم میں میرے آقا سرور کائنات مدینے والے کا خون ہے۔ میرے آقا نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر وقت آئے تو سر کو کٹا دینا، لیکن اسلام کو مت جھکنے دینا، قرآن کو مت جھکنے دینا، خدا و رسول کے دین کو مت جھکنے دینا۔ ارے تو یزید کو امام ماننے کی بات کرتا ہے، یزید کو خلیفہ ماننے کی بات کرتا ہے، میں اسے زندگی میں ہرگز امام و خلیفہ نہیں مان سکتا، اس لیے کہ جو دارو پیتا ہو، جو شراب کا عادی ہو، جو نشے کا عادی ہو، جس نے شریعت کے خلاف سارے کام کیے ہوں، جس نے حرام کو حلال کر دیا ہو، ایسے آدمی کے پیچھے نہ حسین ابن علی نے نماز پڑھی ہے اور نہ قیامت تک پڑھیں گے۔ ارے میرے سر کٹ جائیں یہ مجھے قبول ہے، لیکن ایسے آدمی کی امامت و خلافت مجھے قبول نہیں ہے۔ میرے دوستو، وہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے کہ آپ کی شان اللہ نے بڑی بلند و بالا فرمائی ہے۔ خدا نے وہ عزت و مقام حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے کہ میرا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر، اپنے کندھے پر سوار کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تو لوگ یہ کہتے، اے نبی، اے حسین، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تم نے حضور کے کندھوں پر سواری کر رہے ہو۔ جب میرے حضور ان باتوں کو سنتے تو آقائے کون و مکہ ارشاد فرماتے، ارے لوگوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تم نے سواری کو دیکھا ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ تو دیکھو میرے کندھوں پر بیٹھنے والا سوار حسین ابن علی کتنا پیارا ہے، یہ کتنے پیارے ہیں، ان کی ذات کتنی پیاری ہے، اس لیے کہ یہ صرف اللہ کے رسول کے نواسے نہیں بلکہ یہ حضور کے شہزادے بھی ہیں، یہ حضور کے شہزادے بھی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، ایک بات اور عرض کر دوں، ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کے ایک بیٹے حضرت حضور کے ایک شہزادے اور حضرت امام حسین دونوں سے آقا بے پناہ پیار کرتے، دونوں سے بے پناہ محبت کرتے۔ ایک طرف نبی کا اپنا خود کا لڑکا ہے، حضور کا خود کا شہزادہ ہے، اور دوسری طرف نواسہ ہے، دوسری طرف فاطمہ زہرا کا لال ہے، مولا علی کا لڑکا ہے، جسے ہم تمام لوگ امام حسین کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ ایک طرف حضور کا شہزادہ ہے، حضور کا لڑکا ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین آتے ہیں۔ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ میرے آقا نے جواب عطا فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے جبریل، کیا پیغام لائے ہو، کیا پیام الہی لے کر آئے ہو؟ جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا لائے ہو؟ وہ جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے پاس، آپ کے زانو پر جو دونوں شہزادے بیٹھے ہیں،
ان میں سے ایک کو آپ کو اللہ کو دینا ہوگا، اللہ کو پیش کرنا ہوگا، اور ایک کو آپ رکھ لیجئے، ایک آپ کے پاس رہے گا، ایک رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ جب یہ پیغام الہی جبریل نے حضور کو سنایا تو میری آقا کی آنکھوں سے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، نبی رونے لگے، فرمایا دونوں میرے آنکھ کے تارے ہیں، دونوں میرے دلارے ہیں، دونوں میرے چین اور میرے قرار ہیں، میں کیسے کہہ دوں؟ آخر کار جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو حسین کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے یا آپ کے بچے کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے بچے کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دو، میرے بچے کو رب کی بارگاہ میں لے جاؤ، مجھے یہ گوارا ہے کہ میرا بیٹا رب کی بارگاہ میں چلا جائے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا نواسا حسین ابن علی چلا جائے۔ برادران اسلام، تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا کے شہزادے کا وصال ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب یہ بات آئی میرے آقا کی بارگاہ میں، حضور سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بچے کی قربانی رب کے حضور پیش کر دیا، لیکن اپنے نواسے کو بچا لیا، حسین ابن علی کو بچا لیا، فاطمہ کے لال کو بچا لیا، علی کی اولاد کو بچا لیا، یا رسول اللہ فطری تقاضا تو یہ تھا کہ آپ حسین ابن علی کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، اپنے بچے کو بچا لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو تمہارا کہنا صحیح ہے، لیکن میں اپنے غم کو تو برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنے مصیبت کو تو برداشت کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے بچے کی قربانی رب کے حضور پیش کر دی، لیکن اگر میں حسین ابن علی کو دیتا تو میری بیٹی فاطمہ کو جو غم ہوتا، فاطمہ کو جو پریشانی آتی، پھر فاطمہ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، حسین ابن علی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے دوستو، وہ حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے، ان کی ذات مقدسہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل و مناقب عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حضرت امام حسین کا غلام بنائے، ان کا عاشق بنائے، پنجتن اور اہل بیت کا چاہنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سے آگے کی بات شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔